نحمدو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، مطلب قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پر دم کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے یا نظر بد لگ گئی ہے یا جادو کا شکار ہو گیا ہے، ایسے تمام لوگوں پر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ دم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دم کا مطلب ہے سانس، یعنی پھونک مارنا، یعنی کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار دینا۔ اور پھونک کس لیے ماری جاتی ہے؟ کچھ اڑانے کے لیے بھی ماری جاتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، مگر دم وہ ہو جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیاطین، فرشتوں سے اور اللہ کی کسی اور مخلوق سے مدد نہ مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماریوں کا علاج دم کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، مجھ پہ ظاہر کرو کہ دم کیسے کرتے تھے، اور ہر ایسا دم درست اور جائز ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کے بارے میں فرمایا کہ جس نے کچھ بھی سیکھا، جادو میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، کچھ علم حاصل کیا، اس نے جادو سیکھ لیا، اور جتنا سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس گناہ میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ستاروں کا علم، ستاروں کے لیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ علم النجوم۔ سیکھنے میں، یقین کرنے میں، استعمال کرنے میں، عمل کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، even if you don't believe it، یہ ایک لغو چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب بھی جانے سے اس کا اثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کوئی گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کلام پڑھتے ہیں پھر گرہ لگاتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گرہ لگانے کا مطلب ہے بندش، یعنی بند کر دیا، دل بند، نظر بند، خیال بند، رزق بند، اولاد بند، شادی بند۔ یہ مذاق نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں ایسے، لیکن اثر تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جب میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو کا اثر نام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی عام لوگوں کی عادت ہو چکی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو وہ کہتے ہیں، سوچا یہی جاتا ہے کہ اثر ہو گیا، یہ نہیں سوچتے اوور ایٹنگ کر لی یا ٹھنڈ لگ گئی، لیکن خیال کیا آتا ہے کہ مجھ پر اثر ہو گیا ہے۔ تو ایسے توہمات کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی بڑی بیماری کو جادو کا نام دے دیا جائے، اور جب انسان توہم کا شکار ہوتا ہے تو اس کے عمل کی صلاحیت اور کریٹیوٹی متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو شیطان ہمیں عام طور پر یہ خیال دلاتے ہیں
دلاتا ہے تاکہ ہم وسوسوں کا شکار ہو جائیں اور اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ اور اصل مقصد کیا ہے دوستو؟ اصل مقصد ہے اسپریڈنگ آف اسلام، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ ویڈیو میں الگ سے اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ الرحمن۔ آج اگر اس ٹاپک پہ ہم گئے تو یہ بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا خیال آنے لگے تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور کل پڑھیں اور خود پر دم کر لیں، اور وہ دعا پڑھیں جو حضرت تاب الاحبار پڑھا کرتے تھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ اچھا کام شروع کرتے ہیں تو شر کی قوتیں آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ شیطان، انسان اور مختلف طرح کے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، آپ کو تھریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور برا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ کام کرنے کو نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ٹانگ اڑاتے پھرتے ہیں۔ ایسی تمام چیزیں انسان کو پریشان رکھتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے توہمات سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تفرقات اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، خوف جگہ پکڑ لے تو انسان اپنی بہت سی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور پریشانی انسان کو لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو تو انسان کوئی کارآمد اور مفید کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ان چیزوں سے انسان کو بچا رہنا چاہیے تو اپنی پازیٹیو صلاحیتوں کو تاکہ ابھار سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔